بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کو فوراً حاصل کرنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کن کن احکامات کا ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 13 اہم پوائنٹس۔ نفس امارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے نفس کی برات نہیں کی۔ نفس کا کام تو بہکانا ہے، اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس کا مقابلہ کرنے والے افضل مجاہدین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفات: مکین، صاحب مرتبہ، امین، قابل اعتماد، حفیظ، حفاظت کرنے والے، علیم، علم والے۔ محسن کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اعلیٰ اختیارات عطا فرمائے، بہترین حفاظت بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے میں اطمینان ہے۔ کامل بھروسہ۔ تدبیر و احتیاط کرنا ضروری ہے، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوگا۔ نظر لگنا برحق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا، اس لیے بیٹوں کو دروازے سے اکٹھا داخل ہونے سے منع فرمایا۔ نظر بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے، اس لیے نظر سے بچنے کے لیے مسنون اذکار پڑھیں۔ انشاءاللہ اپنی کسی نئی آنے والی ویڈیو میں میں ضرور بتاؤں گی کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کون سے اذکار پڑھنے چاہیے۔ علم کے درجے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صبر ضبط۔ 2 بیٹے کھو دینے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام نے صبر ہی کیا۔ صبر افضل ترین ایمان ہے۔ غم اللہ سے۔ سب غم اور دکھ اللہ کو سنانا ہی کہ وہی حل کرنے والا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ مایوسی کبیرہ گناہ۔ یقین رکھنا کہ حالات کی تبدیلی قریب ہی ہے۔ بے شک 2 خوبیاں جن میں ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بیکار پکار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ وہ کوئی مراد پوری نہیں کر سکتے۔ لہو دعوت الحق۔ سجدہ میں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سائے بھی انسان کیوں نہیں کرتا۔ نفع بخش بنے۔ خیر دے کر ہی خیر پا سکتے ہیں، بے فائدہ جھاگ کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ صلہ رحمی لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ عمر میں برکت، رزق میں اضافہ، گھر والوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا۔ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور آخرت میں برا گھر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غلطی کا اعتراف۔ حقیقت کھلتے ہی برادران یوسف علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اعتراف میں ہی معافی کا ملنا ہے، معاف کرنا۔ قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ خواب کی تعبیر۔ 40 سال بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی جب والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ پہلے یہ سجدہ جائز تھا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تمنا و دعا۔ سب مل گیا تو کوئی تکبر نہیں۔ تمنا اور دعا لبوں پر آئی۔ اسلام پر خاتمہ، نیک لوگوں کی دوستی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین ثم آمین۔ المتعال عالی شان رب۔ تعریف کا بہترین کلمہ
جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بلند ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خاطر صبر کرنے والے کے لیے باغات عدن ہیں ہمیشگی کے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ذکر الہی دلوں کی غذا اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اور رب کے راستے پر لے جانے والی کتاب۔ شکر نعمت ملنے پر ہی نہیں بلکہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گی تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ پاکیزہ کلمہ عمدہ درخت کی طرح ہے جس سے خیر ہی ملتی ہے، جیسے کھجور کا درخت۔ لا الہ الا اللہ سب سے پاک کلمہ ہے۔ کلمہ خبیثہ برا کلمہ بے ثبات درخت کی طرح ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا روحانی، جسمانی اور جذباتی سب ضروریات کے مطابق شرک سے بچنے اور نماز قائم کرنے، دلوں میں محبت پیدا کرنے، پھلوں سے رزق ملنے کی دعا، تمام اہل ایمان کی بخشش کی دعا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے صبر کے ساتھ اس کی رحمت کی دعا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔